آج استاد کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گی 107 کیمپس سے عائشہ خالد کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ سرور کائنات آقا دو جہاں کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی 107 کیمپس سے امامہ فاروقی کو۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ میں دعوت دینا چاہتی ہوں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن عبد المنان خرم کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب قاسم علی شاہ صاحب، چیئرمین قاسم علی فاؤنڈیشن، محترمہ عظمیٰ قریشی صاحبہ، استاد مکرم سابق وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، عزیز طلبہ و طالبات، اساتذہ اکرام، آج پوری دنیا میں اساتذہ اکرام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ اساتذہ اکرام جو ہمیں حیوان سے انسان بناتے ہیں، یہ اساتذہ اکرام جو ہمیں خیر و شر کا شعور دیتے ہیں، یہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ آج میں بہت شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ صاحب کا۔ قاسم علی شاہ صاحب ہم اساتذہ کے استاد ہیں، یہ استادوں کے استاد ہیں۔ یہ ہمارے ادارے میں جو بڑے بڑے ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں، فوج، جوڈیشری، سول سروس،
جب ان کی کوئی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں تو ان کے اساتذہ کرام ان کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور جب وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں تو اس کے بعد میں کوئی کمی رہ جائے تو شاہ صاحب کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان کی ٹریننگ میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان کو تھوڑی بات آپ بھی سمجھائیے، تھوڑی آپ بھی سمجھائیے۔ ہمیشہ کی طرح شاہ صاحب مجھ پر اور اس ادارے پر بڑے مہربان ہیں۔ جب بھی ہم انہیں درخواست کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ضرور وقت نکالتے ہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بہت سارے کردار ادا کیے۔ آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، آپ نے غلہ بانی بھی کی، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے جنگیں بھی لڑیں، آپ والد بھی تھے، آپ شوہر بھی تھے، آپ مربی بھی تھے، آپ قائد بھی تھے، آپ استاد بھی تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا تعارف کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس پر آپ نے اپنے لیے جو کردار، اپنے لیے جو ٹائٹل اپنے لیے منتخب کیا وہ ٹیچر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یقیناً استاد ہی تربیت کیا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کا کام کیا کرتے ہیں، انسان کو انسان بناتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کچھ ایسی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہنا ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، سلیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور یہی کام اب اساتذہ کرام کرتے ہیں۔ اسی لیے اسے پیشہ پیغمبری کہا جاتا ہے۔ تو میں زیادہ باتیں کر کے وقت نہیں لینا چاہتا۔ شاہ صاحب نے آتے ساتھ ہی میرے کان میں کہہ دیا کہ آج بہت مصروفیت ہے، تو میں اپنی باتوں کو مختصر کر کے، وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دعوت دینا چاہتی ہوں موٹیویشنل اسپیکر مسٹر قاسم علی شاہ کو کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ جی رسپیکٹڈ عبد المنان خرم صاحب، میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے آتے گلہ بھی کیا، ہم سال کے سال ایک دفعہ ملتے ہیں، کوئی درمیان میں ہمیں بہانہ بنانا چاہیے، کسی نہ کسی بہانے ملتے رہیں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ انٹرسٹنگ ہے سروس ہے، یہ واقعی میں اس محبت اور کریڈٹ آپ کو دوں گا کہ آج کے دن اور پچھلے سال بھی آج کے دن میں اپنے ادارے میں نہیں جا سکا تھا، لیکن اس ادارے میں موجود تھا۔ آج پورا دن میں نے اپنے دفتر نہیں جانا، میرے دونوں دفاتر جو ہیں، 3 دفاتر، الحمراء کا دفتر، فاؤنڈیشن کا اور اسکول کا، تینوں جگہوں پہ میری موجودگی نہیں ہے۔ صبح سے کوئی ٹی وی پروگرامز تھے یہاں، اور اس کے بعد کوئی گورنمنٹ کی ٹریننگز ہیں، لیکن میرے لیے اعزاز ہے کہ اتنے خوبصورت ادارے میں جو اتنا منظم ہے، جہاں میں جب بھی آیا ہوں میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اس کے در و دیوار دیکھ کے، اس کا آڈیٹوریم دیکھ کے، اس کے بچوں کے چمکتے چہرے دیکھ کے، اس کے جو ہیں وہ علم والے ٹیچر دیکھ کے، اور سب سے بڑھ کے یہاں جو لیڈر موجود ہیں اس ادارے کا، ان کو مل کے، ان سے پرانی میری یاد اللہ بھی ہے، میرے کئی ایسے فیملی کے احباب ہیں جو ان کے دوست ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں ایک بڑے بھائی کے طور پہ۔ کئی ایسے بھی صاحبان ہیں جو ان کے بھی ٹیچر ہیں، میرے بھی ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب جیسے، ان کا بھی ہمارا کہہ لیجیے قبلہ ایک ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں، میری زندگی کے 24 سال اس پروفیشن میں گزرے ہیں، پڑھانے میں گزرے ہیں، اور میں بچوں کو جب بھی بات کرتا ہوں، ورلڈ ٹیچر ڈے پہ بات کرتا ہوں کہ یہ بائی چوائس میں ٹیچر ہوں۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ نوکری نہیں مل رہی تھی، کام نہیں تھا تو لہٰذا پڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے پڑھانا شروع کیا، ٹیچرز کو دیکھ کے پڑھانا شروع کیا، اور میں ان ٹیچرز کا آج نام بھی لینا چاہوں گا۔ میں صبح ٹی وی بھی کر رہا تھا تو میں نے دبنگ ہو کے ان کے نام لیے ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کو ہم نے دیکھا نہ ہوتا تو آج ہم اس پروفیشن میں نہ ہوتے۔ آنکھوں سے جن کو دیکھا ان میں 3 نام میں لوں گا۔ ان میں میرے پہلے ٹیچر کیمسٹری کے ٹیچر تھے کاشف رشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ میرے کچھ ٹیچرز کا ایج کا زیادہ گیپ نہیں ہے، کاشف صاحب کا میرا عمر کا جو فرق ہے وہ شاید 5-6 سال کا ہوگا۔
آپ یقین کریں آج بھی جب وہ میرے سامنے آتے ہیں میں ان کے ہاتھ پکڑتا ہوں, ہاتھ چومتا ہوں اور آنکھوں سے لگاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وہ نہ ہوتے ہم آج یہاں نہ ہوتے. میں نے فزکس پڑھی نوید مجید صاحب سے, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے سر کو. سر کے ساتھ میں نے عبدالمنان صاحب بعد میں ٹریول بھی کیا. ہمارے سر کی, میری استانی یعنی سر کی بیگم صاحبہ اور میری بیگم صاحبہ فرینڈ ہے. میں سر کا دوست نہیں بن سکا آج تک. سر مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار تو میرے ساتھ فرینک نہیں ہوتا. میں کہا سر میں کیسے ہو جاؤں فرینک؟ مجھے بتائیں, میں نے آپ سے پڑھا ہے, سیکھا ہے, میں فرینک ہو ہی نہیں سکتا. یہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں آپ کے ادب میں, احترام میں کبھی بھی آپ کو دیکھوں تو میں ہاتھ باندھ لیتا ہوں فوری طور پہ کہ میں نے آپ سے 1997 یا 98 میں فزکس پڑھی تھی, اور وہ میں نے نہ پڑھی ہوتی اور آپ سے سیکھا نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا. تیسرا نام امجد اوان صاحب کا, میں نے انگلش ان سے پڑھی ہے. میں نے پہلی بار کسی استاد کو پیر سمجھا ہے تو وہ میرا استاد امجد اوان تھا. جن ٹیچرز کو میں مل نہیں سکا ان میں واصف علی واصف کا نام میں سر فہرست رکھتا ہوں. ان کی کتابیں میں نے پڑھی, ان کی ٹیپس میں نے سنی. اس زمانے میں کیسٹ ہوتی تھی, اب تو یوٹیوب پہ سب کچھ اویلیبل ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا استاد کی اصل کمائی پہلی کو تنخواہ کی شکل میں نہیں ملتی. استاد کی کمائی اس لمحہ میں, اس مومنٹ میں ملتی ہے جب اسے کوئی اس کا شاگرد اکنالج کرتا. پرسوں رات میں میری بیٹی کی طبیعت ناساز تھی, وامٹنگ نہیں رک رہی تھی. میری بیگم صاحبہ نے کہا کہ بہتر ہے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے, ہم ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. میں نے خود ہی ڈرائیو کیا, بیٹی کو ساتھ لیا. رات کے اس پہر میں تقریباً 1 بج چکا تھا. میں اتفاق ہاسپٹل کی بچوں کی ایمرجنسی میں پہنچا. جب میں وہاں پرچی لے کے اس کے بعد ڈیسک پہ پہنچا اور ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے پہنچا اور میں کھڑا تھا, تو جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا وہ ڈاکٹر صاحبہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا سر آپ نے مجھے 9th میں پڑھایا ہوا ہے, آپ یہاں بیٹھے, میں تو کھڑی ہو کے بات کروں گی, ادب سے بات کروں گی. یقین کیجئے وہ دوائی علاج سائڈ پہ گیا, جو مجھے میرے دل کو اطمینان اور خوشی ملی کہ یہ وہ پودے جو ہم نے کبھی لگائے تھے آج درخت بن گئے ہیں, دوسروں کو چھاؤں دے رہے ہیں. یہ وہ پودے ہیں جو ہم نے کبھی لگائے تھے, آج ان کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے, فائدہ لے رہا ہے. استاد وہ درویش ہوتا ہے, وہ کنواں کھودتا ہے جس سے پانی کوئی پیتا ہے. استاد وہ درویش, وہ مالی ہوتا ہے جو پودا لگاتا ہے, اس کا پھل پھر کوئی اور کھاتا ہے. استاد بھی بعض اوقات نہیں دیکھ سکتا, وہ چلا جاتا ہے. یہ ٹیچرز ہیں جن کے یہ نام تصویریں لگی ہوئی ہیں, دنیا سے چلے گئے, دلوں میں زندہ ہیں. اور بقول واصف علی واصف کے, جو دلوں میں زندہ ہے وہ زندہ ہے, جو دلوں سے نکل گیا وہ زندہ بھی ہے تو مر چکا ہے. اس سے بڑی موت کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کوئی چاہنے والا نہ ہو, آپ سے کوئی محبت کرنے والا نہ ہو. میں صبح سے اٹھا ہوں اور فجر سے اب تک میں نے اپنے موبائل پہ دیکھا 2500 میسج ہیں. سر ہیپی ٹیچر ڈے, سر آپ نے میری زندگی بدلی, سر آپ نے پڑھایا, سر آپ کا یہ سبق. اس میں سے کتنے گمنام نمبر ہیں جن کی شکلیں مجھے یاد نہیں ہیں, کہاں پڑھے ہوں گے, کہاں ملے ہوں گے. بتاؤں ٹیچر کی سب سے بڑی رسپیکٹ جو ہے نا وہ اس کی ارننگ ہے, رسپیکٹ ہی ارننگ ہے. میں آج کے ٹیچر سے بھی یہ بات کرتے ہوئے کہتا ہوں, اگر کوئی ٹیچر یہ سمجھتا ہے, یہ جو ریٹ ریس ہے, مٹیریلسٹک اپروچ اس زمانے میں آئی ہے, پرانی نہیں تھی. ہم نے سائیکلوں پہ ٹیچرز کو دیکھا ہے, ہم نے موٹر سائیکل پہ ٹیچر کو دیکھا ہے, میں کئی جگہوں پہ ٹیچر سے پڑھنے جاتا ہوں جن کا 3 مرلے کا مقام تھا, اور ہم پھر بھی ادب کرتے تھے کہ ٹیچر بہت بڑا ہے, اس سے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. یہ آج نصاب بدل گیا, ڈکشنری بدل گئی ہے. میرے دل میں 2 دفعہ میں کہتا ہوں خراش پڑی, درد ہوا. ایک دفعہ عبدالمنان صاحب, میں فیتا کاٹنے گیا کسی ریہیب کا, یہ جو نشے کے مریضوں کا, ینگ بچوں کا علاج کرتے ہیں. تو اس کا CEO اس کے منہ سے نکل رہا تھا, اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارا بزنس بڑا گرو کر رہا ہے, 3را ریہیب ہم نے 1 سال میں بنا لیا. میرا دل رونے لگ پڑا کہ لوگوں کے بچے نشے کر رہے ہیں اور آپ اس کو بزنس کہہ رہے ہیں. اور ایک دن میرا دل رویا جب ایک ٹیچر میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ سیزن آ گیا ہے اور اس سیزن میں ہم نے خوب دیہڑی لگانی. میں نے کہا یہ سیزن کا ورڈ تو شالمی والے بولتے ہیں, یہ سیزن کا ورڈ تو اعظم کلاتھ مارکیٹ والے بولتے ہیں, یہ سیزن کا ورڈ جو ہے وہ جیکٹیں بیچنے والا بولتا ہے. تم کہتا ہے اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کے دن آنے والے ہیں, اور اس دفعہ میں نے پکا ارادہ کیا کہ مہران میں نے بیچنی ہے اور کلٹس خریدنی ہے. یہاں سے کام خراب ہوا ہے. جس بھی ٹیچر کی ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ رسپیکٹ میری ارننگ ہے, عزت میری کمائی ہے, خدا کی قسم اس کے لیے شاگرد پلکیں بچھا دیتے ہیں. اور شاگرد کو جب یہ پتہ لگتا ہے یہ مٹیریلسٹک ہے, یہ لالچی انسان ہے. ہم ان استادوں سے پڑھیں جو اتواروں کو بلا لیتے تھے, سنڈے کو پڑھا لیتے تھے. عبدالمنان صاحب میں خود 10 سال اتوار کو چھٹی کیے بغیر پڑھاتا رہا ہوں, بغیر کسی لالچ کے. اور جو شروع میں شاگرد تھے میری والدہ محترمہ, ان کا بھی ناشتہ ساتھ بنا دیتی تھی. وہ جب بھی ملتے ہیں پوچھتے ہیں کہ امی ٹھیک ہے, انہوں نے ناشتے کیے ہوئے گھر میں بیٹھ کے. غرض ہی نہیں ہوتی تھی کہ کھانے میں بھی شامل کریں. اور پھر آخری بات بتا رہا ہوں, ٹیچر کا رویہ ایسا ہونا چاہیے,
اس کے اندر حیاداری ایسی ہونی چاہیے, اس کی زبان, اس کی شائستگی ایسی ہونی چاہیے کہ شاگرد کے پاس رسپیکٹ کرنے کے علاوہ آپشن کوئی نہ ہو. آج سے 10 سال بعد, آج سے 20 سال بعد, آج سے 30 سال بعد ٹیچر کی فزکس, کیمسٹری اور میتھ یاد نہیں ہونا, ٹیچر کا رویہ آپ کو یاد ہونا ہے. ابو بھی ندم بھول جائے گی, اولڈ مین ان دی سی بھول جائے گا, لوگرتھم بھول جائے گا, ٹریگنومیٹری بھول جائے گی, کامپٹن افیکٹ بھول جائے گا, ولی دکنی جو پڑھایا گیا بھول جائے گا, جو تھیوریز ماڈرن پڑھائی گئی وہ بھول جائیں گی, لیکن وہ رویہ جس رویے سے پڑھایا گیا وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. اس لیے اس ایک خوبصورت کوٹیشن کے ساتھ اختتام کروں گا. مجھے کوٹیشن اس لیے اچھی لگتی ہے, اس میں ایک میسج ہے بہت بڑا کہ جس استاد کو واقعی پڑھانا نہیں آتا پھر اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. غصہ آنا علامت ہے کہ آپ کو اپنا فن نہیں آتا. ایک رسی پہ چلنے والا کتنی خوشی کے ساتھ ایک سٹک پکڑ کے ایسے چل رہا ہوتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. ایک ڈرامے میں پرفارم کرنے والا کس خوبصورت انداز سے جوان بوڑھا بن کے پرفارم کرتا ہے, چہرے پہ سکون ہوتا ہے, کام آتا ہے اس کو. سائیکل جس دن چلانی آ جاتی ہے نا, آپ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اب مجھے آ گئی, اب میں ہاتھ چھوڑ کے بھی چلا سکتا ہوں. پڑھانا آتا ہو, دل جیتنا آتا ہو, کمانڈ ہو, لیسن پلانڈ ہو, سبجیکٹ پہ گرپ ہو, اور آپ کو پتا ہو کہ میں ان کا استاد ہوں, مرشد ہوں, رہبر ہوں, یہ گیپ آپ رکھ سکیں قائم, یقین کیجیے آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا. غصہ علامت ہے اس نااہلی کی جو آپ کے پاس ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے, مجھے خوشی ہوگی ہمارے جو بچے ہیں آج کے, بلکہ ہمارے زمانے کے بھی جو دوست تھے, وہ ٹیچر نہیں بننا چاہتے تھے, ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, انجینئر. اب تو آئی ٹی کا ٹرینڈ آیا اس دفعہ سر, آئی سی ایس کا میرٹ اوپر چلا گیا, بی سی ایس کا میرٹ اوپر چلا گیا, آئی ٹی کا بوم اتنا بڑا آ گیا. اب وہ جو بچہ بیچارہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میرا کمپیوٹر سائنس رجحان بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھا دیکھی ایڈمیشن لے لیتا ہے. میں یہ چاہوں گا آپ آج کے دن ادھر بیٹھے ہوئے بچے آج خواب دیکھیں آپ میں سے کچھ نے ٹیچر بننا ہے. وہ عبد المنان خرم صاحب کو دیکھ کے, وہ ان ٹیچرز کو دیکھ کے, مجھے دیکھ کے, وہ میڈم یہاں پر موجود ہیں ان کو دیکھ کے کوئی خواب دیکھے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے, اور ایسا ٹیچر بننا ہے جو منفرد ہو, جو مختلف ہو, جس سے پیار کرنے کو دل کرے, جسے کوئی یاد کرے, جس کو کوئی یاد کر کے کہے کہ یار یہ میری زندگی میں تھا. ایک واقعہ ایک اور سنا دوں, ختم کر دوں گا بات کو. ہم انٹرمیڈیٹ میں نا ایک ٹیچر تھے, ان سے میتھ پڑھنے جاتے تھے, گھر میں جاتے تھے, اور میں ایک لوڈ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اسٹرگل کرتے کرتے یہاں تک اللہ کے کرم سے پہنچ گئے. تو میں نے ایک دن سر کو ریکویسٹ کی, میں کہا سر میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں میری فیس تھوڑی سی چھوڑ دیں, ڈسکاؤنٹ دے دیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کی فیس معاف نہ کر دوں. میں نے کہا پتہ نہیں مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا سر میں سمجھا نہیں. کہتے ہیں یار ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے, میں فیس 0 کر دیتا ہوں, 0 فیس. کنڈیشن یہ میرے سے وعدہ کرو جو میں نے پڑھایا ہے نا زندگی میں 100 کو پڑھا دینا, جو میں نے پڑھایا یہ اس کی فیس ہے. میں نے جواد صاحب سے وعدہ کر لیا. ہم 5 دوست تھے, بعد میں ایف ایس سی ہو گئی, میں یو ای ٹی چلا گیا, کچھ دوست جو تھے وہ مختلف جگہ پہ چلے گئے. دوسرے سال میں یونیورسٹی میں ہوں گا تو ایک دن اطلاع ملی کہ جواد صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے, سائڈ سے کوئی ویگن آئی, وہ کنٹرول نہیں کر سکی اور ہٹ ہوا. اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم 5 کے 5 دوست اس جنازے پہ موجود تھے اور 5 رو رہے تھے. آپ وجہ جان کے حیران ہو جائیں گے. سب سے پہلے میں بولا, اور میری ہلکی سی آواز یہ تھی دوسروں دوستوں کو, یار یہ کتنا عظیم انسان تھا, اس نے میرا پردہ رکھا اور فیس بھی نہیں لی اور وعدہ لے لیا. دوسرا کہتا آپ سے بھی, تیسرا کہتا آپ سے بھی, چوتھا کہتا آپ سے, 5ویں نے بھی کہا آپ سے بھی. 5 سے فیس نہیں لی تھی, صرف وعدہ لیا تھا. کیونکہ سر جواد کو یہ پتا تھا جب ایک کینڈل جلتی ہے اور وہ دوسری کینڈل کو جلاتی ہے تو اس سے روشنی خود بخود ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ چل پڑتا ہے. اسے ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں, اس کو دی کمپاؤنڈ افیکٹ کہتے ہیں, اس کو کرامت کہتے ہیں, اس کو مرکل کہتے ہیں, اس کو معجزہ کہتے ہیں. ایک دیا جلتا ہے, اس کے بعد کتنے دیے جل جاتے ہیں. جو آپ سیکھ رہے ہو, وعدہ کر رہے ہو لو کہ سیکھ کے سکھانا ہے, کسی کو پڑھانا ہے. یہ جو شمع جلی ہے اس کو جلا کے کسی اور کی شمع جلا دینی ہے, کسی اور کے لیے آسانی پیدا کر دینی ہے. میری دعائیں ہیں تمام ٹیچرز کے لیے, اللہ آپ کو شاد آباد رکھے. میں 7 سال ڈی ایس ٹی پڑھاتا رہا, یہ پاس ہی ہے, کیو اے ای ڈی اس کا نام ہے. تو میں چلتے چلتے جب گاڑی تک جاتا تھا تو بعض ہیڈ ماسٹرز آتے تھے, وہ روتے تھے کہ سر ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں کھجل ہو گئے. بعض آ کے کہتے تھے یار ہم نے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ہم نے لوگوں کے بچوں کو پڑھایا, اللہ نے ہمارے بچوں کو کامیاب کر دیا. یہ پروفیشن بڑا خطرناک ہے, اس میں دوسروں کے بچوں کو آپ گائیڈ کرتے ہیں, اللہ آپ کے بچوں کے لیے رستے بنا دیتا ہے. خدا نہ خواستہ آپ ڈیمیج کر دیں تو پھر گڑھا کھودنے کی ضرورت نہیں ہے,
پھر کسی بلا کی ضرورت نہیں ہے. وہ بلائیں جو ہم نے بھیجی ہوئی ہیں وہ چلتے چلتے پیچھے آتی ہیں اور پھر ہماری اگلی نسل کو ملتی ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ میری سب بیٹیوں کو, سب بیٹوں کو ڈھیر ساری اتنی کامیابیاں دے کہ کل کو عبد المنان صاحب, میں یہ ٹیچرز کہیں ملیں تو ماشاء اللہ کہیں کہ یار کیا بات ہے, یہ پودا ہم نے لگایا تھا, کتنا میٹھا ہے پھل اس کا, یہ کنواں ہم نے کھودا تھا, کتنوں کی پیاس آج بجھا رہا ہے. اور ٹیچرز کو, اس ادارے کو ہمیشہ اللہ شاد آباد. مجھے یہ اپنا ادارہ لگتا ہے عبد المنان سے, سچی بات, یہ میرے جذبات ہے, مجھے ایسا لگتا ہے میرا ادارہ ہے, یہ آپ کا ادارہ نہیں ہے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے, خیر سے رکھے. پاکستان, تھینک یو, تھینک یو. میں دعوت دینا چاہتی ہوں دا فارمر وائس چانسلر وومن یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر عظمیٰ قریشی کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عبد المنان صاحب, all the important members of unique group of institutions, بہت پیارے طلبہ و طالبات اور بہت ہی محترم اساتذہ کرام, السلام علیکم. یہ میرا پہلا وزٹ ہے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنس میں, اور عبد المنان صاحب سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں. اور قاسم علی شاہ صاحب کے بولنے کے بعد مجھے آئی فیل ہمبلڈ کہ میں ایسی کیا بات کہوں. انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی اور ایک ایک لفظ واقعی موتی تھا, جو کہ ہم سب کے لیے ایک بہت مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. میں نے بھی انتخاب ٹیچنگ کا اس لیے کیا کہ مجھے واقعی استاد بننے کا شوق تھا, اور میرا جو فیلڈ ہے وہ بھی ایجوکیشن ہے. اور پچھلے 25-30 سال سے میں اس شعبے سے منسلک ہوں. اور کیونکہ میرا یہ فیلڈ ہے تو پاکستان کے اسکولوں میں اور دنیا کے مختلف اسکولوں میں نے کافی ریسرچ کی ہے ٹیچرز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, اور دیکھا ہے کہ مختلف تعلیمی نظام جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, اور ایسی کیا بات ہے جو مختلف ممالک میں, جو ترقی یافتہ ممالک میں کی جاتی ہے اور جو غیر ترقی یافتہ ممالک میں, ایسی کیا فرق ہے جو ان کو ترقی یافتہ بناتا ہے, اور جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ایسے کون سے عوامل ہیں جو کہ ہمیں کچھ ایسے شعبے ہیں جن میں پیچھے رکھتے ہیں. تو میری ہمیشہ جو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جنرل آبزرویشن رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہترین اساتذہ سے نوازا ہے اس ملک کو. جیسے ہمارے پاس بہترین موسم, بہترین زمین, ہر طرح کی نعمت اس ملک میں پائی جاتی ہے, اسی طرح بہترین انسان بھی پائے جاتے ہیں. اور ہمارے بچے ماشاءاللہ میں نے انٹرنیشنل سکولز میں بھی میں جب گئی ہوں, میں آپ سے بالکل اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, واقعی مجھے اب جو چمک اور جو جسے کہتے ہیں نا فیوچر کی برائٹنس یہاں کے بچوں میں نظر آتی, مجھے کہیں نہیں نظر آتی. اور جن حالات میں یہاں کے اساتذہ اپنے دل سے بچوں کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, میں نے یہ بھی کہیں پر مثال نہیں دیکھی. واقعی میں نے گاؤں کے بھی ٹیچرز کے ساتھ کام کیا, ان کی ٹریننگ بھی کی ہے, بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے ٹیچرز کے ساتھ بھی کام کیے. ایک جذبہ ہے ہماری قوم کے اندر جس کو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا صحیح نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ روشنی ڈالیں تو ایک ایک شخص خدمت اور محنت کے جذبے سے بھرپور ہے. ہمیں یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ شاید آپ اتنے اچھے نہیں ہیں, یا یہ قوم ہی ایسی ہے, یا یہ بچے جو ان سے ہیں یہ ان کو جب تک یہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, کیونکہ قوم جو ہے یہ ایسی ہے جو کہ محنت, سچائی اور آگے بڑھنے میں یقین نہیں رکھتی. یہ وہی کہتے ہیں لوگ جن کو یہ ڈر ہے, جن کو یہ پتہ ہے کہ اس قوم میں ہر
طرح کی وہ خوبی پائی جاتی ہے جو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. اور بچوں میں آپ سے یہ موقع لیتے ہوئے یہ ضرور ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ خود محنت کریں اور کوشش کریں کہ یہ موقع ہر بچے ہر پاکستانی کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, جو آپ اتنے اچھے اسکول میں ہیں, اتنے اچھے ٹیچرز ہیں, یہ ادارہ دن رات اس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو وہ نالج, اسکلز اور ڈسپوزیشن دیں جو آپ کو دنیا میں نام بنانے میں مددگار ثابت ہوں. انشاءاللہ ہوں گی. اور باادب با نصیب ہم اپنے والدین سے سنتے تھے, لیکن ہم نے اب اپنی عمر کے اس حصے میں کھڑے ہیں جب ہم نے یہ دنیا سے سیکھا ہے کہ باادب با نصیب, عزت کریں گے عزت پائیں گے, عزت کریں گے سیکھیں گے, عزت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں نہ, آپ سوال نہ کریں. عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو جذبے اور محبت کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کر رہا ہے اس کے جذبے کو سمجھیں اور کوشش کریں, اور جتنا وہ کوشش کر رہا ہے آپ اس سے 2 گنا زیادہ کوشش کر کے پڑھنے کی, اپنی تعلیم کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک ٹیچرز ریپلیس ہو جائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹیک اوور کر جائے گی. ہارورڈ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروفیسرز بھی ان نے انٹروڈیوس کروا دیے ہیں, لیکن ہم نے ریسرچ سے سیکھا اور یہ ہم لوگوں کی ایک جسے کہتے ہیں نا ریسرچ سے تو سیکھا ہی, لیکن زندگی نے بھی سکھایا کہ جو ایک کنیکشن ٹیچر اور بچے کے لرنر کے درمیان ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو فل نہیں کر سکتی. آپ جاتے ہوں گے, اٹ از جسٹ اے ٹول, جیسے چاک اینڈ پین ہے, لیکن جو ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے ایک استاد کے ساتھ. ابھی قاسم علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے آج تک اپنے ٹیچر نہیں بھولے, آج تک میرا اپنے ٹیچرز کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو اس زمانے میں تھا, اور اس جذبے کو ان نے اور بھی زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میری اپنی رائے میں نہیں پیدا کر سکتی. وہ ایک ضرور جیسے آپ کے پاس فونز ہیں, جیسے آپ کے پاس اور سافٹ ویئرز ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹو سالو پرابلم, لیکن ایک گروتھ ہوتی ہے انسان کی ذہنی روحانی, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپلیس نہیں کر سکتی. اور ہیومن انٹیلیجنس ول آلویز بی سپیریئر, کیونکہ اس انٹیلیجنس کو بھی جو بہتر سے بہتر بناتی ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس بناتی ہے. اور میری آپ سے میں بہت لمبی, میں کیونکہ خود بھی ٹیچر ہوں تو آئی جسٹ کیری آن اسپیکنگ, لیکن میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گی کہ آپ نے اس بہت اہم عالمی دن کو منایا اور بچوں کو ایک طرح سے یاد دہانی کرائی کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی ترقی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ان کی ہر طرح کی خوشی اور سلامتی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں آپ کے والدین کی طرح جو کہ آپ کی بہتری چاہتے ہیں, اور اس کی آپ جب کچھ اچیو کرتے ہیں زندگی میں تو ان سے زیادہ کسی کو خوشی نہیں ہوتی. ہم بھی اپنی دنیا میں جہاں بھی کہیں جاتے ہیں, جب کوئی اپنا شاگرد ملتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نظر میں عزت ہے اور اس کی وہ ایک ترقی کی بہت بڑی منزل طے کر چکا ہے, تو یقین جانیے وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پودا لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت ہے اور وہ ایک سکھ کا باعث بن رہا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی, میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گی آپ کی مینجمنٹ کا, اور آئی فیل آنرڈ کہ میں آپ لوگوں کے اساتذہ سے بھی ملی, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے طالبات کو بھی دیکھ کے اور طلباء کو بھی دیکھ کے, اور مجھے پاکستان کا فیوچر بہت 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 روشن نظر آتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل بھی روشن ہے, ہمارا حال بھی ٹھیک ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی اتنی محنت کریں گے کہ دنیا مانے گی کہ پاکستانی قوم ایک باعزت, باشعور اور محنتی اور سچی قوم ہے انشاءاللہ. آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ.